یہ اگر آپ دیکھیں نا تو پوری دنیا میں ایک جیسے ہیں، یا کم از کم ان کی جو بیس ہے وہ ایک جیسی ہے۔ اب ان علوم کا پوری دنیا میں ایک جیسا ہونا اس کے تواتر کو بتلاتا ہے۔ یہ تھا کہ دیکھیں دنیا میں دو طرح کے نظام ہیں، ایک ہے وہ نظام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بنایا ہے، تبلیغ کے لیے بنایا ہے، دین کو پہنچانے کے لیے بنایا ہے۔ دوسرا نظام ہے جس کو تکوینی کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھا۔ حضرت میرا یہ سوال ہے کہ فیوچر جاننے کے حوالے سے کسی بھی علم کا استعمال کیا جائے اور اس کے تھرو کسی فیوچر کی پریڈکشن کریں تو وہ 99.9% تو ہو سکتی ہے، مگر وہ 100% درست نہیں ہوگی۔ مگر وہ فیوچر کا علم جو علم لدنی کے تھرو حاصل کیا جائے تو کیا وہ 100% یقینی ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس میں جو ہے نا دو طرح کے معاملات ہیں۔ ایک تو یہ جتنے بھی اوکلٹ سائنسز ہیں نا، اس کو آپ جفر بول رہے ہیں، حساب کا علم بول رہے ہیں، یہ اگر آپ دیکھیں نا تو پوری دنیا میں ایک جیسے ہیں، یا کم از کم ان کی جو بیس ہے وہ ایک جیسی ہے۔ اب ان علوم کا پوری دنیا میں ایک جیسا ہونا اس کے تواتر کو بتلاتا ہے۔ کہ بھائی اتنے سارے لوگ نا ایک ساتھ کسی جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے، ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علوم جو ہے نا یہ کسی کافر وغیرہ کے ایجاد کردہ نہیں ہے، یہ علوم دراصل الہامی علوم ہیں۔ اب میں سب کی بات نہیں کر رہا، زیادہ تر جو ہیں بڑے بڑے علوم جو ہیں، جیسے غالباً شاید ادریس علیہ السلام کے حوالے سے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے حساب کا علم جو ہے وہ اتارا تھا، اسی طرح کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام ہیں، ان میں سے زیادہ تر کے نام ہمیں نہیں معلوم نا، تو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ کس پر کون سا علم اترا۔ لیکن جو ان علوم میں ماہر ہو اور ان کے ذریعے سے کچھ بتائے یا ان کو کہیں استعمال کرے تو اس کی جو تاثیر سامنے آتی ہے نا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ واقعی یہ علوم جو ہے نا یہ کسی انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ اتنی زیادہ ٹیکنالوجی کے باوجود اگر ابھی انسان کوشش کرے ایسا کوئی علم بنانے کے لیے تو نہیں بنا سکتا۔ اگر مثال کے طور پہ علم نہیں ہوتا یہ ماضی سے، تو جب کچھ بھی نہیں تھا انسان کے پاس، ٹیلیسکوپ بھی نہیں تھے کہ وہ ستارے دیکھ پاتا، جہاز میں سفر کرنے کے لیے وہ آپ پرانے دیکھیں نا، وہ جو ڈاکو ہوتے تھے، فلمیں وغیرہ آتی ہیں ان کے پاس ایک چھوٹی سی جو ہے وہ ہوتی تھی دوربین، جس سے وہ جو ہے تھوڑا سا دور دیکھ پاتے تھے۔ تو تاروں کو کیا دیکھیں گے، ان کے رنگ کیسے دیکھیں گے، اور کون سے آسمان پہ کون سا ستارہ ہے وہ کیسے پتہ لگے گا ان کو، ہے نا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ لیکن تمام دنیا میں ایک ہی جیسی معلومات ہیں ان کے بارے میں، ہے نا؟ تمام دنیا میں
ایک جیسی معلومات ہے. تو یہ تواتر اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ یہ جو علوم ہے نا، یہ کوئی ایسے علوم نہیں ہے جن کو ایسے ہی بندہ بول دے کہ یہ بیکار ہے، ایسا نہیں ہے. اچھا، ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسرا، لدنی جو ہے نا، اس کو ہم تھوڑا سا سمجھیں کہ یہ ہے کیا. یہ پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ دیکھیں، دنیا میں دو طرح کے نظام ہیں. ایک ہے وہ نظام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بنایا ہے، تبلیغ کے لیے بنایا ہے، دین کو پہنچانے کے لیے بنایا ہے نا. تو اب اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے جس کو جو ذمہ داری دے گا، اس کا علم اتنا ہی ہوگا کہ وہ اس کام کو اچھی طریقے سے سر انجام دے لے، ہے نا. شاید اللہ تعالیٰ ان کو اس سے زیادہ بھی علم دے دے، لیکن ان کی ذمہ داری نہیں ہے نا یہ. تو زیادہ توجہ کہاں ہوگی؟ جو ذمہ داری ہے وہ والا علم ان کو ملے. دوسرا نظام ہے جس کو تکوینی کہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھا. تو اس کو جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں جن کو مردان غیب کہتے ہیں، رجال الغیب کہتے ہیں. یہ ان کے سپرد کیا ہے اس نے. تو اب ان کو کون سا علم دیا جائے گا؟ کائنات چلانے کا علم دیا جائے گا نا، کیونکہ ان کے سپرد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور جب وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے، عام لوگوں کی نظروں سے، تو اس کا علم بھی پوشیدہ ہے. اسی کو لدنی کہتے ہیں. وہی لدنی ہے نا. آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس میں حضرت خضر علیہ السلام نے کوئی شرعی مسائل بتائے ان کو؟ نہیں بتائے نا. کوئی تبلیغ کی ہے؟ نہیں نا. انہوں نے سارے وہی کام کیے جو نظام ہستی چلانے والے. پہلے ایک بچے کا سر اکھاڑ دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے بچہ مار دیا، یہ کیا کیا آپ نے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں نے کہا تھا نا آپ صبر نہیں کریں گے. پھر کشتی میں بیٹھے تو کشتی توڑ دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ایک تو یہ بیچارہ لے کے جا رہے ہیں ہمیں، آپ نے اس کی کشتی توڑ دی. پھر آگے گئے، وہ بستی میں ان سے کہا کہ بھائی کچھ ہماری خاطرداری کریں، ہم مہمان ہیں. انہوں نے بھگا دیے، بولے نہیں. اسی کے آگے جا کے ایک گھر کی دیوار سے ہی کر دیا آپ نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضرت آپ اس کے بدلے کچھ لے لیتے. دیوار صحیح کر دی. ان لوگوں نے خاطرداری نہیں کی، آپ نے ان کے لیے جو ہے وہ خدمت بھی کر دی اور کچھ لیا بھی نہیں. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کہا؟ بھائی اب یہ آپ کی اور ہماری جدائی کا جو ہے نا معاملہ آ گیا. اب یہ وقت ہے آپ کی اور ہماری جدائی کا. پھر آپ نے اس کے پیچھے جو راز تھے وہ بتائے. یہ کیا تھا؟ سارا لدنی تو تھا. جب پتہ لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہو گئے، ہے نا. تو یہی معاملہ ہے. تو اب اگر ہم عوام کی نظر سے دیکھیں، عام لوگوں کی نظر سے دیکھیں، تو ان کو تو لدنی پتہ بھی نہیں لگے گا. اللہ پاک جسے چاہے اس کو پتہ لگ جائے تو اس کے لیے وہ 100% ہے یا نہیں ہے، اس کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اس سے. ہاں، جس کو ذمہ داری ملی ہے اس کے لیے وہ 100% ہوگا، کیونکہ اسی سے تو اس کو چلانا ہے.
اگر اس کو ان لوگوں کو 100% علم نہیں ملے گا تو نظام نہیں خراب ہو جائے گا دنیا کا. آگے سمجھ میں اللہ خیر.